و غریب ہے۔ اس اسٹوری میں ایک چڑیا ایک اندھے سانپ کی مدد کرتی ہے۔ اس واقعے کو ایک ڈاکو دیکھتا ہے۔ یہ منظر ایک ڈاکو کی توبہ کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، غور سے سنیں۔ میرے عزیزوں، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے قرآن میں دو راستے بتلائے ہیں۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اچانک اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ جیسے اس ڈاکو والے واقعے میں آپ سنیں گے کیسے اچانک اس کے لیے اپنے اللہ نے راستے کھولے۔ اس کی کون سی نیکی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کثرت عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، اس عمل کے ذریعے بھی اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، امام یافعی اپنی کتاب روضۃ الریاحین میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کو اللہ کا دوست بننا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو جائے گی۔ ایک بہترین کتاب ہے روضۃ الریاحین۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ چند ڈاکو اپنے سردار کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ تھک کر ایک جگہ یہ بیٹھ گئے درخت کے سائے میں۔ تو سامنے 3 درخت تھے کھجور کے۔ پہلا درخت جو ہے اس میں کھجوریں لدی ہوئی تھی، بیچ والا درخت سوکھا ہوا تھا، تیسرا درخت اس میں بھی کھجور بھری ہوئی تھی۔ تو ڈاکو کا سردار اچانک یہ منظر دیکھتا ہے، اس نے دیکھا ایک چڑیا بار بار کھجور والے درخت سے خوش درخت پر جاتی ہے۔ 8 دفعہ 10 دفعہ اس نے دیکھا۔ اس نے کہا یہ کرنے کیا آ رہی ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کی چونچ میں جو ہے نا تر کھجور ہوتی تھی، وہ وہاں کسی کو دے کر آ رہی ہوتی۔ ڈاکو کہتا ہے کہ میں نے منظر دیکھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، چڑیا کو اگر اپنے بچوں کے لیے گھونسنا بنانا تھا، کچھ کھلانا تھا، تو کھجور کے درخت پہ بنا سکتی تھی، یہاں خشک پہ بنایا، کیا وجہ ہے؟ تو تجسس ہوا، تو اب وہ کہنے لگا میں درخت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا ایک اندھا سانپ تھا، اور چڑیا اس کے منہ میں تر کھجور رکھتی اور اپنی درخت پہ روانہ ہو جاتی۔ کہنے لگے میں نے یہ دیکھا تو میں نیچے اترا، اس منظر کو دیکھ کے نا میری دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے کہا کہ وہ سانپ جس کو مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دیکھو عربوں کے جو ڈاکو ہیں نا، عرب کا واقعہ ان کو بھی حدیثیں پتہ ہیں، مگر عمل کی توفیق یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو وہ رونے لگا کہ اندھے سانپ کے لیے اللہ نے ایسے رزق کا نظام چلایا، تو میرے تو ہاتھ پیر سلامت ہیں، اور پھر میں لوگوں کا مال چھینوں، ان کو تکلیف دوں۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، یاد آیا اچانک میں سنا دوں۔ تو وہ ایک دیوار پر چڑھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو دیکھا اندر ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزیں۔ تو یہ آیت سنی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی وقت توبہ کی، کہنے لگے بلا الآن میرے رب میں حاضر ہوں، میرا دل جو ہے تیری طرف مائل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو بڑا اپنا دوست بنایا۔ اب ڈاکو نے اسی وقت اپنی تلوار کو توڑا اور رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں کو، اس کی آواز کو سن کر وہ سارے ڈاکو جو تھے وہ سردار کے گرد جمع ہو گئے۔ کہنے لگے تم کس بات پہ رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا سامنے دیکھو، میں نے دیکھا۔ پھر سارا منظر ان کو سنایا۔ بولا اللہ ایک اندھے سانپ کو کھلانے کے لیے غیب کا سارا نظام چلا سکتا ہے، تو ہمارے تو ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہم کیوں کسی کو تکلیف پہنچائیں، ہم کیوں اپنی قبر میں آگ بھریں، ہم کیوں اپنے لیے جہنم خریدیں۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، حج کا ایام قریب ہیں، تو میں حرم کی طرف جا رہا ہوں حج کے لیے، تمہیں چلنا ہے تم چلو، تم توبہ کر لیتے ہو تمہارے لیے بھی سعادت ہے۔ وہ کہنے لگے اتنے سالوں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ جاؤ گے وہاں ہم جائیں گے۔ کہنے لگا آج ہم بھی سچی توبہ کرتے ہیں۔ پھر یہ سارا قافلہ جو ہے حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک عورت بوڑھی، اس نے پوچھا کہ تم میں فلاں سردار وہ کون ہے جو ڈاکو ہے؟ تو اس نے کہا وہ میں ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور مجھے کہا گیا کہ فلاں ڈاکو اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرے گا، تم اپنے بچے کے جتنے بھی کپڑے اور ساری چیزیں وہ ان کے حوالے کرو۔ تو کہنے لگی یہ میرے بیٹے کے جو ہے کپڑے ہیں اور اس کی چیزیں ہیں، اور وہ فوت ہوا آج 3 دن ہو چکے ہیں، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمہیں یہ دے رہی ہوں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کے کپڑے جو ہے ان کو دیے، اور زاد راہ بھی ان کو دیا، چنانچہ یہ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی ذات عالی بڑی رحیم ہے۔ کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ کیسے غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ میں بخاری مسلم سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ ابھی اس ڈاکوؤں کے واقعے کے تحت مجھے یاد آیا کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ یہ واقعہ
بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح جس کا مفہوم ہے کہ جنگ کا میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح مل چکی تھی اور دشمنوں کو قیدی بنایا جا چکا تھا، اور کچھ صحابہ دشمنوں کے پیچھے جا چکے تھے۔ تو دشمنوں کو جو قیدی بنایا گیا، اس قیدیوں میں ایک عورت دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ تو پھر اس کو ایک کونے میں جو ہے نا اپنا بچہ نظر آیا، وہ صحابہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس بچے کو اس نے اپنے سینے سے لگایا اور جو ہے زار و قطار رونے لگی کہ جیسے اس کو بہت کوئی قیمتی چیز مل گئی ہے۔ صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو ممکن نہیں، اس کے بس میں ہو تو وہ اسے تو آگ سے بچائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، کہ یہ عورت جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں سے اس عورت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5999، صحیح مسلم میں 2754۔ تو میرے عزیزوں سوچیں کتنی عجیب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، اس عورت سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں ایک حدیث میں یہی آتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے ہم اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف لوٹیں، مگر جو ہے انسان خود ہی اپنے آپ کو جہنم کے قریب کرتا ہے گناہ کر کر کے۔ تو میرے عزیزوں ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا ہے، 70 سال بھی گناہ کرتا ہے، مگر جب توبہ کرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں جیسے اس ڈاکو کو ہدایت ملی جس نے پتہ نہیں کئی 100 جگہ ڈاکہ ڈالا، تو ہم تو اس ڈاکو سے کم درجے کے گناہ گار ہیں، اور ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور کوشش کریں بھائی، نبی تو کوئی آئے گا نہیں سمجھانے کے لیے، ہم سب کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے، اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، توبہ کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔